بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم شروع کر رہے ہیں سبق نمبر 4 اردو جماعت پنجم، جس کا نام ہے اے وطن تو سلامت رہے، یعنی اپنے وطن کے لیے، ملک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تو سلامت رہے، آمین۔ آج 14 اگست ہے، تو اسی مناسبت سے آج یہ جو سبق ہے یہ پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ جو ہے وہ ہم لوگ اس کو محسوس کریں گے، اس سبق کے جو الفاظ ہوں گے یا جو باتیں ہوں گی اس کو فیل بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ۔ سوچیں اور بتائیں ہمارے ملک کے کتنے صوبے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے چھوٹی جماعتوں میں پڑھا ہوگا بیٹے کہ ہمارے ملک کے 4 صوبے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہماری قومی زبان اور قومی لباس کون سا ہے۔ تمہاری قومی زبان جو ہے بیٹے وہ اردو ہے، اور قومی لباس جو ہے وہ شلوار قمیص ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، جہاں بیٹے اور بیٹیاں غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو قمیض پڑھتے ہیں اکثر، لیکن یہ قمیص ہے سواد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے، قمیص بولنا ہے اس کو۔ آپ کی صوبے کے کون سے شہر یا گاؤں میں رہتے ہیں، تو آپ میرا بیٹا اور بیٹیاں جس صوبے میں رہتے ہیں اس صوبے کا نام، شہر کا نام اور گاؤں کا نام۔ جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو میں صوبہ پنجاب میں رہتا ہوں اور چیچا وطنی میں رہتا ہوں، میرے گاؤں کا نام ہے 3912L، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح میرے کیس میں یہ جواب ہوگا اس کا۔ کیا آپ جانتے ہیں، یہ آپ کو جو زائد معلومات دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پوری دنیا میں ممالک کی جو آبادی ہے، اگر اس لحاظ سے پاکستان کی بات کی جائے تو 5ویں نمبر پر پاکستان آتا ہے۔ پاکستان کی بلند ترین چوٹی کیٹو ہے، جس کی اونچائی 8611، ٹھیک ہے۔ یہ جو گنتی ہے بیٹا اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، 8611۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ دیکھیں میرا بیٹا، یہ جب اس کا مطلب ہم پڑھتے ہیں پاکستان کا تو ہمیں ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے، یعنی ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں بالکل ایسے ہی انسان اللہ پاک بنا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم واقعی پاک لوگ بنیں، کیونکہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہی جو جنت کی مثال بنانے والے لوگ ہیں، یعنی ایسی زندگی وہ گزار رہے ہوں گے کہ جو کہ معطر ہوگی، یعنی خوشبودار زندگی ہوگی جن کی اپنی، اور جو ان کے ارد گرد لوگ رہتے ہوں گے یا جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ بھی ان سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہوں گے، یعنی ان کو جو پاکستانی لوگ یا جسے ہم پاک لوگ کہتے ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، بلکہ کسی کی تکلیف کو دور کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس کو بہت وسیع انداز میں ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن مختصراً میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہاں پہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کو کہ آپ نے ابھی سے اسی وقت یہ بات کا عہد کرنا ہے، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے، اور دعا بھی کرنی ہے اللہ سے کہ میں پوری کوشش کروں گا یا کروں گی کہ میں ایک پاک انسان بنوں، کیونکہ میں پاکستان میں رہنے والا یا رہنے والی ہوں، تاکہ یہ جو ملک ہے یہ تا قیامت جو ہے یہ قائم رہے، اور نہ صرف یہ خود قائم رہے بلکہ ارد گرد جو اس کے لوگ رہنے والے ہیں یا ملک رہنے والے ہیں وہ بھی اس کی خوشبو سے معطر ہو۔ جی بیٹا جی، اس کے بعد اس کا جو اس کی ریڈنگ ہے یعنی حصہ نثر ہے، اب اس کا نثر کا جو لکھا گیا ہے اس کو پڑھیں گے ہم۔ سب سے پہلے جیسا کہ ہر ایک سبق میں ہمیں پہلے تلفظ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کچھ الفاظ دیے ہوتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سارا ہی جو سبق ہے وہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ آپ نے ہر ایک لفظ کو غور سے سننا ہے، پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، تاکہ آپ کل کو اگر آپ کے استاد آپ کو اس میں سے املا لکھواتے ہیں، اور اگر کوئی ٹیچر یا کوئی استاد یا استانی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بیٹے اور بیٹیوں کو ضرور اس میں سے املا کے الفاظ لکھوائیں، جو مشکل الفاظ ہیں وہ ضرور لکھوائیں، لیکن یہ صرف ان تک محدود نہ رہیں، الفاظ معنی بھی اور املا بھی۔ سب سے پہلا جو بیٹا لفظ دیا گیا ہے یہاں پہ تلفظ کے لیے وہ ہے پہناوا، اس کے بعد ہے گھیردار، مزین، وسائل، اہمیت، روایتی، نمایاں۔ اس کے بعد بیٹا شروع کرتے ہیں اس سبق کو۔ میری پیاری ڈائری، آج میں بہت خوش ہوں۔ سارا باجی نے آج بچوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں اور ان میں بسنے والوں کے رہن سہن کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی دستاویزی فلم دکھائی، ٹھیک ہے۔
जिसे हम डॉक्यूमेंट्री भी कहते हैं, ठीक है, मालूमाती दस्तावेजी फ़िल्म इंग्लिश में बेटा इसको कहते हैं, अंग्रेज़ी में डॉक्यूमेंट्री। क्या शानदार फिल्म थी, यूं लगा कि हम इस्लामाबाद में बैठे बैठे इन इलाकों की सैर कर रहे हैं। सबसे पहले एक इमारत का खूबसूरत मंजर दिखाया गया। इस इमारत पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था। ये ऐसी इमारत थी जिसे पाकिस्तानी पहली ही नज़र में पहचान लेते। जी हाँ, ये बलूचिस्तान की मशहूर तारीख़ी इमारत कायद आज़म रेजिडेंसी का मंजर था। रेजिडेंसी का मतलब होता है बेटे रिहाइश गाह, ठीक है, उर्दू में इसको रिहाइश गाह कहते हैं क्योंकि इसका नाम ही कायद आज़म रेजिडेंसी, इसलिए इसको ये जो वावैन में लिखा हुआ है, ये जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं, इनको उर्दू में कहते हैं वावैन। यानी जो बात जैसे हो मनोवन वैसे ही। मनोवन का मतलब कि बगैर किसी तहरीफ के, बगैर किसी तब्दीली के। तहरीफ का मतलब भी तब्दीली होता है। अगर मेरा कोई लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर मेरा बेटा। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी लफ्ज़ ऐसा अगर मैं बोलता हूँ जो लगे मुझे कि आपको उसका मानी मुश्किल लगेगा तो मैं उसकी वजाहत करने की कोशिश साथ ही करता हूँ। तो कायद आज़म रेजिडेंसी का मंजर था, यानी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ पर अपने आखिरी अयाम गुजारे, ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे, उस जगह को कायद आज़म रेजिडेंसी का नाम दिया गया, यानी कायद आज़म की रिहाइश गाह। यूँ फिल्म का आगाज़ सुबह बलूचिस्तान से हुआ। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, तो हम बेटे इसके जवाब में लिखेंगे सूबा बलूचिस्तान, ठीक है। कोयटा, खुजदार, ज़ोब और गवादर इसके मशहूर शहर हैं बलूचिस्तान के। कोयटा सूबे का सदर मकाम भी है, ठीक है। इसे फलों की वादी कहते हैं। किसको कहते हैं बेटे? कोयटा को फलों की वादी कहते हैं। ये आपने याद रखना है क्योंकि जो मश्क है उसमें इन्हीं में से सवालात पूछे गए हैं। यहाँ के लोगों का पहनावा शलवार कमीज़ है। पहनावा मतलब उनके जो कपड़े होते हैं, उनका जो लिबास होता है, ठीक है बेटे, शलवार कमीज़ है। मर्दों की कमीज़ शलवार खूब घेरदार होती है। घेरदार का मतलब बेटे खुली खुली या गुलाई में, ठीक है, गोल होती हैं उनकी। जबकि औरतों के कपड़े शीशों और खूबसूरत कढ़ाई से मुज़य्यन होते हैं। मुज़य्यन का मतलब होता है बेटे खूबसूरत या सजा हुआ। सजी यहाँ का मशहूर और हर दिल अजीज़ खाना है। सजी बेटे वो क्या करते हैं कि पूरे का पूरा जानवर जो है वो उसको एक तंदूर में डाल देते हैं और उसको उसी के अंदर फिर वो रोस्ट करते हैं, उसी के अंदर पकाते हैं, उसको सजी कहते हैं। तो ये इस इलाके का जो मशहूर और हर दिल अजीज़ का मतलब प्यारा, ठीक है, पसंदीदा। यहाँ की खूबसूरत हना झील को, ये झील का नाम है, ठीक है, हना झील को देखने हर साल बहुत से सयाह आते हैं। सयाह मतलब सैर करने वाले। इसके शहर ज़ियारत में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। यानी ज़ियारत में है कायद आज़म रेजिडेंसी, जिसका जो हमने इससे पहले पैराग्राफ में पढ़ा था बेटे, कायद आज़म रेजिडेंसी के नाम से एक जो इमारत है वो ज़ियारत में है। ज़ियारत में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। अयाम बेटे यौम की जमा है और यौम का मानी होता है दिन, ठीक है। आखिरी अयाम यानी आखिरी दिन गुजारे। सूबा बलूचिस्तान की सरजमीन कुदरती वसाइल से माला माल है। कुदरती वसाइल का मतलब बेटे ये होता है कि जो अल्लाह की तरफ से, जैसे आप कह सकते हैं कि कुदरती वसाइल में गैस आती है, तेल आता है, ठीक है, और बहुत सारी जो मादनियात जो ज़मीन में से निकलती हैं। तो जो भी कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने नेमतें बनाई हैं उनसे ये माला माल इलाका है ये वाला। स्क्रीन पर अब साहिल समंदर, साहिल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। स्क्रीन पर अब साहिल समंदर का मशहूर मकाम क्लिफ्टन दिखाई दिया। क्लिफ्टन बेटे आप लोगों ने सुना होगा, अब यहाँ पे बता भी दिया जाएगा मज़ीद, हम इसको आगे पढ़ते हैं। तो अब सूबा सिंध के बारे में मालूमात दी जा रही थी। देखिए अब सूबा सिंध में दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में कराची, सक्खर, लाड़काना और हैदराबाद सूबा सिंध के मशहूर शहर हैं। कराची इस सूबे का सदर मकाम भी है, ठीक है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद शहर है। गुंजान आबाद का मतलब बेटा ये होता है कि जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हों, ठीक है, यानी लोगों की आबादी की बात की जाए अगर। कराची को उरूसुल बलाद और रोशनियों का शहर भी कहते हैं। उरूस बेटे कहते हैं दुल्हन को, यानी खूबसूरती की वजह, अगर खूबसूरत कोई चीज़ बहुत खूबसूरत हो तो उसकी तशबीह देते हैं उसको इस लफ्ज़ से। यानी कराची जो है वो बहुत खूबसूरत है और बलाद जो है वो शहर को कहते हैं।
یعنی یہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے. یہ عروس البلاد کا مطلب ایک بہت خوبصورت شہر اور روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں. رلی، اجرک اور سوسی کے بنے ہوئے کپڑے صوبہ سندھ کی منفرد شناخت ہے. منفرد کا مطلب ہوتا ہے الگ، شناخت ہوتا ہے بیٹے پہچان، یعنی الگ پہچان ہے. ٹھیک ہے بیٹے، صوبہ سندھ کی. کراچی کی بریانی اور حیدرآباد کی پلہ مچھلی یہاں کے لذیذ پکوان ہیں. یعنی اگر ڈشز کی بات کی جائے، کھانے پینے والی چیزوں کی بات کی جائے، تو کراچی کی جو بریانی ہے اور حیدرآباد کی جو پلہ مچھلی ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ہیں. وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار بھی اس صوبہ میں مونجو داڑو کے مقام پر پائے جاتے ہیں. یہ مقام ایک جگہ کا نام ہے مونجو داڑو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد بیٹا سندھ کے مناظر ختم ہوئے تو اسکرین پر پتھروں سے بنا ہوا بہت بڑا دروازہ نمودار ہوا. نمودار کا مطلب ہے ظاہر ہونا، دکھنا. اس پر لکھا تھا باب خیبر. باب کہتے بیٹے دروازے کو، خیبر کہتے قلعے کو، یعنی قلعے کا دروازہ. یہ دروازہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور شہر پشاور، مردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ اور مانسہرہ ہیں. پشاور شہر یہاں کا مرکزی مقام ہے. اسے پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، یعنی پشاور شہر جو ہے اس کو پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. یہاں کا قصہ خوانی بازار تاریخی اہمیت کا حامل ہے. پرانے وقتوں میں لوگ یہاں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اس لیے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار مشہور ہو گیا. اب یہاں پہ ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ اس کا نام قصہ خوانی بازار کیوں جو ہے وہ پڑا، تو یہاں پہ ہم نے اس کا جواب یاد رکھنا ہے میرا بیٹا. خیبر پختونخوا کے مرد روایتی قمیص شلوار، جبکہ خواتین کڑھائی والی لمبی قمیص شلوار یا پھر فراق پہنتی ہیں. یہاں کے چپلی کباب اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. چپلی کباب بیٹے یہ جو ہے وہ ایک ڈش کہہ لیں آپ اس کو، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ میٹ سے بنی ہوتی ہے. یہ کباب جو ہوتے ہیں، آپ نے اگر کباب کھائے ہوں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا، اس کا نام ہے چپلی کباب. وادی کاغان میں موجود جھیل سیف الملوک کو دیکھنے ہر سال ملکی اور غیر ملکی سیاح جوک در جوک اس صوبے کی طرف رخ کرتے ہیں. جوک در جوک کا مطلب کہ بہت زیادہ تعداد میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا جی اگلا پیراگراف ہے ہمارے پاس. اسکرین پر مینار پاکستان دکھائی دیا تو دل سے آواز آئی، اے وطن تو سلامت رہے، اور ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، یعنی فوراً نکلا، سوہنی دھرتی، جس کو ہم ان انٹینشنلی کہتے ہیں انگریزی میں. ٹھیک ہے، بے اختیار نکلا، سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. ہم سب بچوں نے جوش سے اپنے وطن کے لیے تالیاں بجائیں. ہم اب صوبہ پنجاب کے حسین مناظر دیکھ رہے تھے. اس صوبے کے مشہور شہروں میں لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرات، ملتان اور راول پنڈی شامل ہیں. لاہور صوبے کا مرکزی شہر ہے. ٹھیک ہے، یعنی پنجاب کا مرکزی شہر لاہور ہے. اسے کالجوں اور باغوں کا شہر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کالج اور بہت زیادہ باغ ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. اس شہر میں بہت سی تاریخی عمارات واقع ہیں جن میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالامار باغ وغیرہ بہت مشہور ہیں. صوبہ پنجاب کی مشہور سیاحتی وادی مری ہے. ٹھیک ہے، شہروں میں لوگ قمیص شلوار پہنتے ہیں، جبکہ دیہات میں زیادہ تر لوگ لنگی، لاچا اور دھوتی پہننا پسند کرتے ہیں. یعنی لباس کے بارے میں بتایا گیا ہے. مکئی کی روٹی، لسی، ساگ اور مکھن یہاں کے روایتی کھانے ہیں. اب اسکرین پر مظفر آباد کا دلکش منظر تھا. مظفر آباد آزاد جموں و کشمیر کا صدر مقام ہے. آزاد کشمیر کے مشہور شہر مظفر آباد، بھمبر، راولا کوٹ، میرپور، باغ اور کوٹلی ہیں. نیلم، شاردا، اٹمقام، کیرن اور چھوٹا گلا جھیل کے سیاحتی مقامات اپنی مثال آپ ہیں. کشمیر کو اپنی بے پناہ خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے جنت نظیر بھی کہتے ہیں، یعنی جنت کی مثال. نظیر کا مطلب مثال. تافتان اور گشتابہ یہاں کے روایتی کھانے ہیں، یعنی کھانوں کے نام ہے بیٹا. یہ عمدہ کشمیری کڑھائی والے چوغے، یعنی پھیرن بھی کہتے ہیں ان کو، اور کشمیری شالیں یہاں کے مشہور پہناوے ہیں. فلم کے آخری حصے میں ہم نے ایک حیران کن منظر دیکھا. یہاں کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہاکی کی طرح کا کوئی کھیل کھیل رہے تھے. پتہ چلا کہ اس کھیل کو پولو کہتے ہیں. گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے، اور پولو گلگت بلتستان کا مشہور کھیل ہے، جو کہ چترال اور گلگت کی سرحد پر واقع دنیا کے سب سے بلند پولو گراؤنڈ شندور میں کھیلا جاتا ہے. یہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جسے شندور میلہ کہتے ہیں. اس میلے میں پولو سمیت دیگر علاقائی کھیلوں کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں.
گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت سے قدرتی وسائل ہیں یہاں پہ۔ یہاں کے مشہور شہروں میں چلاس، گلگت، سگرتو، ہنزا، گہگوچ، استور اور جگلوٹ ہیں۔ اس کے علاوہ قدرت کے حسین نظارے اور خوبصورت پہاڑی سلسلے بھی یہاں موجود ہیں۔ یہاں میں درہ بابوسر، جن میں درہ بابوسر، فیری میڈوز، استور، دیوسائی، کچورا، ہنزا، درہ خنجراب، پھنڈر، نلتر اور شکر بہت مشہور سیاحتی علاقے ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ پیاری ڈائری، مجھے آج اپنے وطن کے بارے میں اتنی اہم اور دلچسپ معلومات جان کر بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اس میں کچھ جو سیکھنے والی اہم باتیں تھی وہ یہ تھا کہ پاکستان میں رنگا رنگ مناظر، تفریحی اور تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کا رہن سہن، ان کے پکوان اور لباس مختلف ہیں۔ پاکستان کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور وطن سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی اب ہم اس کی مشق کو حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال اس میں ہے، نئے الفاظ ان کے معنی دیے گئے ہیں، تو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے اور کوشش کیا کریں میرا بیٹا جو الفاظ اور معنی دیے جاتے ہیں ان کے آپ جو ہے وہ جملے بھی خود سے بنانے کی کوشش کیا کریں۔ اگر کہیں مشکل پیش آئے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، آپ کی مدد انشاءاللہ کر دی جائے گی۔ ان کے معنی ہے، باب کہتے ہیں بیٹے دروازے کو، دروازہ۔ پہناوا ہوتا ہے بیٹے لباس، شاندار، عالی شان یا خوشنما، دلکش، پسندیدہ، دل کو اچھا لگنے والا۔ نوازنا، مہربانی کرنا، عطا کرنا۔ سیاح کہتے ہیں سیر کرنے والے کو۔ شناخت کہتے ہیں بیٹے پہچان کو۔ لطف کا مطلب ہوتا ہے مزہ۔ منفرد ہوتا ہے الگ، انوکھا، جدا۔ جنت نظیر، جنت جیسا، یعنی نظیر ہوتا ہے مثال، جنت کی مثال، یعنی جیسے جنت ہے ویسے ہی۔ آپ نے کیا سمجھا یہاں پہ بتانا ہے۔ سوال نمبر 2 میں درست اور غلط کا نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلا اس میں جو سوال ہے وہ ہے، صوبہ بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ ہے، تو اس پہ بیٹا جی ہم درست کا نشان لگائیں گے۔ صوبہ پنجاب کا صدر مقام ملتان ہے، نہیں بیٹے لاہور ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم کیا کریں گے، غلط کا نشان۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ صوبہ سندھ کا صدر مقام کراچی ہے، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، درست کہہ رہے ہیں یہ۔ آزاد کشمیر کا صدر مقام چنار ہے، تو یہ غلط ہے بیٹا۔ یہ سبق میں ہم نے پڑھا ہے، بہرحال آپ وہاں سے بھی جواب دیکھ کے یہاں پہ صحیح اور غلط لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اب آپ نے ایک دفعہ سبق جب پڑھا ہے تو اب آپ دوبارہ وہاں سے ڈھونڈنے کی بجائے یہیں سے خود جواب دیں۔ گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے، تو اس کو بھی ہم ٹک کر دیں گے، یعنی درست کا نشان لگائیں گے اس پہ۔ اس کے بعد بیٹا جی اگلا سوال ہے ہمارے پاس، سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں اور دائرہ لگانا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی آخری ایام گزارے، کہاں گزارے بیٹے؟ سوات میں، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم ریسیڈنسی ہم نے پڑھا تھا سبق میں، تو وہاں پر انہوں نے اپنے آخری ایام گزارے۔ اس کے بعد ہے حنات سیف الملوک اور چھوٹا گلا نام ہیں جھیلوں کے، ٹھیک ہے بیٹے۔ دلکش نظاروں اور خوبصورتی کی وجہ سے جنت نظیر کس کو کہتا ہے؟ کشمیر کو کہا جاتا ہے بیٹے۔ اس کے بعد ہے جی باب خیبر واقعہ ہے، تو باب خیبر بیٹا جی جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے، ہم اس لیے اس کو ٹک کر دیں گے۔ پولو میچ کے کھلاڑی سوار ہوتے ہیں گھوڑوں پر، ٹھیک ہے، گھوڑوں پر سوار ہو کے وہ پولو کھیلتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد بیٹا جی سوال نمبر جو 4 ہے ہمارے پاس وہ ہے، کہتا ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ ہم نے کیونکہ سبق پورا پڑھا ہے تو وہاں پہ ان کے جوابات آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے، مزید ایک دفعہ میں یہاں بتا دیتا ہوں، آپ لوگ جو ہے وہ اس کو یا تو یقیناً آپ کو ہوگا آپ کے سبق میں ہم نے کہاں کیا کیا پڑھا، اور جو سبق سے الگ ہوگا اس کو جو ہے وہ آپ اپنی معلومات کے مطابق جواب لکھیں۔ قصہ خوانی بازار کہاں واقع ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ قصہ خوانی بازار جو ہے بیٹے وہ پشاور میں ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں قصے کہانیاں سنایا کرتے، اس لیے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار رکھ دیا گیا۔ لاہور کی تاریخی عمارات میں سے 3 کے نام لکھیں، تو آپ کسی بھی 3 عمارت جیسے مینار پاکستان ہے، شاہی قلعہ ہے اور بادشاہی مسجد ہے۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے سبق میں پڑھا تھا۔ یہ گلگت بلتستان کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ تو گلگت بلتستان کی بیٹا جی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہاکی جیسا ایک کھیل کھیلتے ہیں جس کو وہ پولو کہتے ہیں،
کشمیر کے روایتی کھانے اور مشہور پہناوے کون سے ہیں؟ تو بیٹا جی کشمیر کے جو روایتی کھانے ہیں اس میں تافتان ہے، پشابہ ہے، اور ان کے پہناوے چغے اور کشمیری شالیں ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے لوگوں میں کون سی باتیں مشترک ہیں؟ کوئی سی 3 باتیں بتائیں۔ کیونکہ ہم نے سبق کے آغاز میں پڑھا کہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاک لوگوں کی جگہ، اگر یہ لوگ پاک ہیں تو ان کی صفات بھی پاک ہوں گی یقیناً۔ تو ان میں جو کچھ صفات یہ بتائی گئی ہیں کہ مل جل کر رہتے ہیں، محبت کرتے ہیں وطن سے، اور مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، اس کے بعد جو اگلا سبق ہے اس کے بعد جو اگلا سوال ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ مل کر کریں کام، یعنی مل کر کرنا ہے، گروپنگ کر سکتے ہیں آپ کلاس میں، آپ کسی کی مدد لے سکتے ہیں اس میں۔ اپنے وطن سے متعلق اپنی پسندیدہ نظم، ترانہ یا نغمہ اپنے ساتھیوں کو سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں۔ تو آپ کا جو بھی پسندیدہ نغمہ ہوگا وہ ضرور لکھیں، جیسے دل دل پاکستان ہے، یا اور جیوے جیوے پاکستان، اس طرح کے اور بہت سارے نغمے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ان کا نام بھی بتائیے گا اور وجہ بھی بتائیے گا وہ کیوں پسند ہے۔ دی ہوئی تصویریں غور سے دیکھیں اور ان کے بارے میں مختصراً بتائیں۔ میں صرف ان کا نام بتا دیتا ہوں، باقی ان کی تفصیل آپ میرا بیٹا خود جو ہے وہ لکھ دیجئے گا، کیونکہ یہ کامن سی باتیں ہیں۔ یہ سب سے پہلی تصویر جو ہے وہ بیٹا فیصل مسجد کی ہے، یہ اسلام آباد میں ہے، اور اسلام آباد کیونکہ پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ اور بس یہ باتیں میں 2-3 بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد یہ جو دوسری ہے اس کو کہتے ہیں شاہی قلعہ، یہ لاہور میں ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر میں واقع ہے، یہ شمال مغربی کونے پر واقع ہے، اور اس قلعہ کی تاریخی زمانہ قدیم سے جا ملتی ہے، لیکن اس کی اثر نو تعمیر مغل بادشاہ اکبر نے کروائی۔ میں صرف ان کے نام بتایا تھا اگلے دونوں کے۔ یہ جو ہے وہ بیٹا ہاکی ہے، ہاکی کے بارے میں، یہ ہمارا قومی کھیل ہے، اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس مار خور ہے، اور اسی سے متعلقہ ایک سبق جو ہے وہ انگریزی کی جو کتاب ہے اس میں پورے کا پورا ایک سبق ہے، تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹا جی، دیے ہوئے مہمے میں سے پاکستان کے چند شہروں کے نام چھپے ہیں، انہیں تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور دی ہوئی جگہ میں لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھ سکتے ہیں خ واو شین الف بے، خوشاب، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ خوشاب کے بعد بیٹا جی ہم لکھ سکتے ہیں جی سین کاف ایکیبانی رے سکھر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کاف سواد واو رے قصور، قصور ہے، قصور بھی شہر ہے بیٹا ایک پاکستان کا۔ اس کے بعد ہے لاہور، یہ والا بن جائے گا لاہور، ٹھیک ہے بیٹے۔ اور اسی طرح یہاں سے بن جائے گا کوئٹہ، یہ کراچی، یہ اس کے ساتھ ہی بن جائے گا کراچی۔ اچھا بیٹے، اس کے بعد یہ جو ہے وہ اس کے بعد بن جائے گا یہ ذوب، یہ بھی شہر کا نام ہے۔ اس کے بعد مری، یہ بھی پاکستان کے شہر کا نام ہے۔ یہ سارے بتا دیے میں نے آپ کو۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال، قواعد سیکھیں۔ واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں، بہت آسان ہے یہ۔ وادی کی جمع ہوتا ہے وادیاں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنگل کی جمع ہوتا ہے جنگلات، چوٹی کی جمع ہوتا ہے چوٹیاں، ندی کی جمع ہوتا ہے ندیاں، کھنڈر کی جمع ہوتا ہے کھنڈرات، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، خالی جگہ میں مناسب حروف جار لکھ کر جملے مکمل کریں۔ انگریزی میں حروف جار کو پریپوزیشن کہتے ہیں بیٹے، ٹھیک ہے۔ وادی مری صوبہ پنجاب میں واقع ہے، صوبہ پنجاب میں، تو یہاں پہ میں جو ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہ ایک، ٹھیک ہے، یعنی یہ پہلی جو خالی جگہ اس میں آئے گا یہ۔ ہم ڈیش پشاوری چپلی کباب کھائے، ہم نے، تو دوسرے میں یہ آئے گا جو نے ہے۔ صبح سے شام تک بارش برستی رہی، اس میں آئے گا تک، اس میں ہم لکھ دیتے 3، یعنی تیسری خالی جگہ میں یہ آئے گا۔ شاہین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، یہ پر آ جائے گا نمبر 4 میں۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، یعنی یہ آ جائے گا 5ویں میں۔ کھلونے ڈبے کے ڈیش ہیں، ڈبے کے اندر ہیں، یہ آ جائے گا 6 میں۔ اس طرح یہ سوال بیٹا جی ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے، اس میں ہمیں کہا گیا ہے دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور ان میں دی ہوئی معلومات اپنے الفاظ میں بتائیں۔ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے۔ یہ عظیم الشان مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کی تجویز سعودی حکمران شاہ فیصل نے دی۔ 1976 میں سعودی حکومت کی مالی امداد سے اس مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ اس مسجد کے مرکزی ہال میں تقریباً 80,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔
اس کی شکل ایک بڑے تکونی خیمے کی طرح ہے۔ مسجد کے اندر ایک بڑا برقی فانوس نصب ہے، اس کے 4 بڑے مینار اس کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان رات کو یہ مینار نہایت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ اب جو پیچھے ہم نے پڑھا ایک فیصل مسجد کی تصویر بھی دی تھی، اس میں ہم یہی والا پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ نے مزید اپنے انداز سے بیان کرنا ہے تو ہر کسی کا اپنا انداز ہے، جیسے میں تھوڑا سا کو بتا دیتا ہوں کیسے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ فیصل مسجد اسلام آباد میں واقع ہے۔ یہ مسجد بڑے ہی منفرد طریقے سے تعمیر کی گئی ہے۔ اپنے انوکھے طرز تعمیر کی وجہ سے یہ مسجد پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سعودی حکمران شاہ فیصل نے 1976 میں اسے تعمیر کروایا۔ یہ مسجد اس قدر بڑی ہے کہ اس میں 80,000 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے چاروں طرف مینار ہیں جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ رات کے وقت جب ان میناروں کو دیکھا جائے تو یہ مینار پہاڑوں کے درمیان اس قدر خوبصورت نظر آتے ہیں کہ انسان بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا جی اپنے صوبے کے بارے میں ایک معلوماتی پیراگراف لکھیں، جیسا کہ میں لکھ سکتا ہوں صوبہ پنجاب کے بارے میں کہ صوبہ پنجاب جو ہے پاکستان کا ایک بڑا صوبہ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ ٹھیک ہے، آبادی کے لحاظ سے پنجاب ہی سب سے بڑا ہے، اور رقبے کے اعتبار سے بیٹا جی بلوچستان ہے۔ پنجاب میں رہنے والے لوگ پنجابی کہلاتے ہیں۔ پنجاب جنوب کی طرف سندھ، پنجاب کی جنوب کی طرف سندھ، مغرب کی طرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان، شمال کی طرف کشمیر اور اسلام آباد، اور مشرق کی طرف ہندوستانی پنجاب اور راجستھان سے ملتا ہے۔ پنجاب میں بولی جانے والی زبان بھی پنجابی کہلاتی ہے۔ پنجابی کے علاوہ یہاں اردو، سرائکی اور دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اپنی کسی پسندیدہ جگہ کے سفر کے بارے میں مختصر لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں، کیونکہ ہر کسی کے سفر مختلف ہوتے ہیں اور ان کی پسندیدگی کی وجہ بھی مختلف ہوتی ہے، تو آپ جو ہے یہ خود سے لکھیں یہ میرا بیٹا۔ جوڑیوں کے صوبے پاکستان کے سیاحتی مقامات کی تصویروں پر مبنی ایک کتابچہ تیار کریں اور کمرہ جماعت میں اس کی نمائش کریں۔ تو یہ 2 بچے جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے یہ ایک آپ اس کو چارٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی مختلف سیاحتی مقامات جیسے مری ہو گیا اور بہت سارے ہم نے اس میں پڑھے، جتنے بھی اہم مقام ہیں سارے سیاحتی مقام ہی ہیں، یعنی سیر و تفریح کے لیے مقامات۔ تو آپ ان کی تصویریں ان پہ چپکا کے اس کو کلاس میں جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں بچوں کو۔ پاکستان سے متعلق مختلف معلومات پر مبنی سوالات تیار کریں۔ بعد ازاں جماعت میں ذہنی آزمائش کا کھیل کھیلیں، یعنی پاکستان سے متعلق آپ نے سوال جواب کا ایک کہہ لیں مقابلہ کروائیں کلاس میں، جماعت میں۔ تو ہر بچہ جو ہے وہ کم از کم 5 سوال جو ہے وہ ضرور لکھ کے لائے، جو کہ پھر باقی بچوں سے پوچھے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق بیٹا جی مکمل ہو جاتا ہے۔ اس سے متعلقہ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں پوچھیے گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جو ہے وہ بہتر جواب دیا جا سکے اور جلد از جلد دیا جا سکے۔ شکریہ۔